بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ وہ 30 روزے رکھیں۔ جب تمام روزے مکمل ہو گئے تو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے دسترخواں اتارے جانے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اس دسترخواں سے کھائیں اور ان کے ساتھ ان کے دل مطمئن ہو جائیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے روزوں اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے، اور یہ دن ان کے لیے عید ہو جائے اور وہ دسترخواں ان کے پہلے پچھلے اور غریب و امیر سب کے لیے کافی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خواہ اتارے؟ کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خواہ اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی، اور تمہاری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں واعظ و نصیحت کرتے ہوئے احساس دلانے کی کوشش کی اور فرمایا تم اس کا شکر ادا نہ کر سکو گے اور نہ ہی اس کی شرائط پر پورا اتر سکو گے۔ حواری مطمئن ہونے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ان کا اطمینان اس میں تھا کہ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے دسترخواں کا مطالبہ کیا جائے۔ جب حواری اپنی بات سے باز نہ آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر تا پیر بالوں کی بنی ہوئی پوستین زیب تن کی اور نماز پر کھڑے ہو گئے، سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آہوزاری سے دعا کی کہ اے العالمین ان کے مطالبہ کو پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے 2 باولوں پر دسترخواں اتارا۔ آہستہ آہستہ وہ دسترخواں قریب ہوتا گیا۔ جب بالکل قریب ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اسے باعث رحمت بنا، نہ کہ باعث عذاب، یہ کہ اس خواہ کو برکت و سلامتی والا بنا دے۔ وہاں مسلسل قریب ہوتا گیا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر آ کر ٹھہر گیا۔ وہ وہاں رومال سے ڈھانپا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ خیر الرازقین پڑھتے ہوئے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس خواہ پر 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سرکہ بھی تھا اور ایک دوسرے قول کے مطابق انار اور دیگر پھل بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو کھانے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا ہم تو اس وقت تک نہ کھائیں گے جب تک آپ اس سے تناول نہ فرما لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ہی تو سوال کی ابتدا کی تھی، لہٰذا کھانے کی بھی ابتدا کرو، لیکن حواریوں نے پہلے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فقراء، محتاج، بیمار اور اپاہج لوگوں کو حکم دیا کہ تم کھاؤ، اور وہ تقریباً 1300 افراد تھے۔ ان معذوروں نے کھایا تو ان میں سے جو جس آفت، بیماری اور پرانے مرض میں مبتلا تھا وہ سماوی ہاتھ سے کھاتے ہی تندرست ہوتا گیا۔ اب وہ لوگ نہ کھانے پر نادم و شرمسار ہوئے کیونکہ وہ کھانے والوں پر برکات کا ظہور اور ان کی بیماریوں پر درستگی دیکھ چکے تھے۔ منقول ہے کہ یہ کھانا روزانہ 1 مرتبہ نازل ہوتا تھا اور روزانہ 7000 کے قریب افراد اس سے کھاتے۔ جس طرح ان کا پہلا آدمی سیر ہوتا تھا اسی طرح آخری آدمی سیر ہوتا تھا۔ کھانا پھر ایک دن کے وقفے سے نازل ہونے لگا، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی سے ایک دن کے وقفے سے دودھ پیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب فقراء اور محتاج ہی کھانا کھائیں گے، مالداروں کو اجازت نہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ بات بڑی شاق گزری۔ منافقین اس بارے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے
تو دسترخوان بالکل اٹھا لیا گیا۔ اس سلسلے میں منقطع کر کے چہمگوئیاں کرنے والوں کو مسخ کر کے انہیں خنزیر بنا دیا گیا۔ دوسری جگہ بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے دسترخوان روٹی اور گوشت کی صورت میں نازل ہوا۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ نہ تو ان میں خیانت کرنا، نہ ذخیرہ کرنا اور نہ ہی اسے کل کے لیے اٹھانا، لیکن بنی اسرائیل نے حکم عدولی کرتے ہوئے خیانت بھی کی، آئندہ دن کے لیے اٹھا بھی لیا اور ذخیرہ بھی کیا، تو اس بنا پر ان کی شکلوں کو مسخ کر کے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔